فرمایا جا رہا ہے کہ غور کرو اس پر. ہمارے مسلمان غور نہیں نہ کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرمایا غور کرو، عیسائیوں نے غور کر لیے، مسلمانوں کو نہیں توجہ پیدا ہوئی. اس لیے جو معلومات میں نے پڑھی وہ عیسائیوں کے یا دہریوں کی تحقیق کے نتیجے میں پڑھی ہیں. اللہ نے ان کو مأمور کر دیا، اچھا تم نہیں غور کرتے تو قرآن کی خدمت تو کرنی ہے بنی نوع انسان نے، تو ان سے لے لیتے ہیں خدمت. مچھر کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مثال ہے بہت، اور کسی مسلمان نے غور نہیں کیا. وہ مغربی قوموں نے تحقیق کی اور حیرت انگیز باتیں بتائیں کہ ایسی مثال ہے جس پہ اس کا خالق شرما نہیں سکتا. وہی اللہ استعمال فرما رہا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. اللہ تعالیٰ کے لیے مچھر کے تخلیق میں شرمانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کا جو مسلمان علماء نے اور مولویوں نے مطلب سمجھا وہ یہ تھا کہ ہے تو بڑی ذلیل چیز مگر اللہ بھی بڑا وہ ہے قادر مطلق، وہ شرماتا نہیں. پیدا تو گھٹیا چیز ہی کر دی گویا کہ معمولی سی، مگر مثال دے رہا ہے کہ اس کو کوئی شرم نہیں. کتنی خطرناک بات ہے. یہ بات کہنے والوں کو بھی شرم نہیں، بلکہ انہی کو نہیں ہے شرم جو ایسی بات خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. اس کی جو تخلیق ہے وہ حیرت انگیز ہے. میں نے ایک بایولوجی کے اسپیشلسٹ پی ایچ ڈی سے، جس نے مچھر وغیرہ کے معاملے میں تحقیق کی ہوئی تھی، وہ ہالینڈ کے ہیں، ان سے تفصیل سے بات کی. میں نے کہا مجھے تم صرف یہ جواب دو، غور کرو جتنا چاہو کتابیں دیکھو، کہ مچھر کی تخلیق میں ایوولوشن کا کیا دخل ہے، کیسے ایوالو ہوا ہوگا. یہ کئی سال کے بعد پھر میں لگا کبھی جواب نہیں دیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں. حیرت انگیز ہے. یہ سخت برفانی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اور ہائبرنیٹ کرتا ہے. اور اس کی جو مشینری ہے باریک، جس کے ذریعے یہ انجیکشن کر کے اپنے خون چوستا ہے مطلوبہ، اس سے پہلے ایک دوائی انجیکٹ کرتا ہے جو اینٹی کویگولنٹ ہے، تاکہ اس کو خون چوسنے میں آسانی رہے. اور گاڑھا خون بھی ہو تو وہاں اتنا حصہ پتلا ہو جائے گا. تبھی سرخ سے دھپڑ پڑتے ہیں نا مچھر کے کاٹے ہوئے کے، اس کے ارد گرد جو سوزش پیدا ہوتی ہے اسی زہریلے ٹیکے سے ہوتی ہے. پہلے ٹیکہ کرتا ہے پھر اس کو چوستا ہے. اور ڈبل ہیں اس کی ٹیوبس، ایک بیرونی ہے، اس کے اندر باریک ٹیوب ہے، اس کو وہ انسرٹ کرتا ہے اندر سے، پھر اس کو رس کو چوستا ہے. اور سونار یا زونار سسٹم، سونار ہی ہوتا ہے نا وہ سسٹم، اس کے اندر ایسا پرفیکٹ ہے کہ یہ جب آواز پیدا کرتا ہے تو اس کی جو گونج سے واپس آتی ہے اندھیرے میں، وہ آواز اس لیے نہیں پیدا کرتا کہ لوگوں کو کہ مجھے مارو، اس لیے پیدا کرتا ہے کہ اس کی گونج سے اندازہ لگائے کہ یہ بڑی عمر کا آدمی ہے کہ بچہ ہے. اس کا خون جلد کے قریب ہے یا زیادہ گہرا ہے. بس اگر ایک ماں اور بچہ لیٹے ہوں گے تو یہ بچے پہ حملے کرے گا اگرچہ پچ ڈارکنیس ہو، کیونکہ اس کی یہ آواز کی ریفلیکشن سے فاصلے معلوم کر رہا ہے، یہ معلوم کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس کی جلد کتنی پتلی ہے، خون کتنا قریب ہے. اور اسی طرح اس کی جو سینس آف اسمیل ہے وہ بھی اس میں موجود ہوتی ہے. تو ما بعوضۃً جو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حیرت انگیز نشان پیش کیا تھا، اس کو مولویوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا. ہاں تھرمل سینسٹیوٹی بھی ہے. ایسی جگہ جائے گا جہاں پہ وہ وین کے اوپر حملہ کرے، وہ اسی کا حصہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اسی کا حصہ ہے. اس کے اندر جو سونر سسٹم ہے اس میں گرمی کی لہریں جیسے ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہیں. جسم ٹھنڈا ہو گرم ہو، اس کے جلد کا وہ حصہ جہاں خون قریب ہے وہ نسبتاً زیادہ گرم ہوتا ہے. اور اس کو بھی یہ مچھر جس ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اس کی تھرمل سینسٹیوٹی کے ذریعے بھی معلوم کرتا ہے.
یہ تو عجائبات کا ایک کارخانہ ہے، اس کا سروائیول اس کے اوپر حیرت انگیز بات ہے. اور جہاں یہ نہیں ہے، یہ خون مہیا نہیں، وہاں بھی سروائیو کر رہا ہے. پھر ایولیوشن کی، اسی لیے میں نے اس کو سوال کیا تھا. وہ جب میں نے اس کو تفصیل بتائی، ان باتوں کا جواب دے، تو بالکل ہی ڈمپ ہو گیا تھا بیچارہ، کیونکہ کوئی جواب نہیں. ایسے جنگلوں میں جہاں باریک جلد مہیا ہی نہیں ہے، جہاں بھینسیں ہیں یا پولر بیئر ہے، وہاں بھی یہ ہے اور سروائیو کر رہا ہے. وہ دوسری چیزیں کھا لیتا ہے، پانی سے وہ دوسری چیزیں چن لیتا ہے. تو اس کے لیے اس کے ایوالو ہونے کی اس مشینری کی ضرورت نہیں تھی. وہ جب تک ایوالو ہوتی، اگر اس کی ضروری تھی، اس سے پہلے ایک کروڑوں نسلیں، اس کی اربوں نسلیں مر چکی ہوتی بغیر اس کے. سمجھے؟ اس لیے قرآن کریم جو فرماتا ہے کہ کوئی مثال دیتا ہے تو اس پر بہت غور ہونا چاہیے. ایبل کیف خلقت میں بھی بڑے گہرے مضامین ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا تھا.